جنگ خندق میں حضرت حذیفہ کی جاسوسی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے جو کوفے کے رہنے والے تھا کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تو تم کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واللہ ہم جان نثاروں کیا کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگے، سینے چاچا، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو واللہ آپ کے پاؤں بھی زمین پر رکھنے نہ دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھتیجے لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کو خبر لائے؟ اللہ کے نبی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، کوئی کھڑا نہ ہو، کیونکہ خوف کی، بھوک کی، سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا، کوئی جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا کیا۔ اللہ کے رسول اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا رفیق کرے گا۔ اس بار بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا بھی کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگے ہوئے تھے، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بالآخر میرا نام لے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اب تو کھڑے ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ فرمانے لگے، حذیفہ تو جا اور دیکھ کہ اس وقت تک کیا کر رہے ہیں، دیکھ جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائے، کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرات کر کے مشرق میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والے اللہ کے لشکر اپنے کام پھرتی سے کر رہے ہیں۔ چولوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہیں، خیموں کی چوبس اکھڑ گئی ہیں، اور ہر چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں رہی۔ اس وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بآواز میں کہنے لگا، اے قریشیوں، اپنے اپنے ساتھیوں سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ بھال لو کہ اس میں کوئی غیر نہ ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو ایک قریشی جوان تھا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا، اب ہوشیار رہنا۔ سفیان نے کہا، قریشیوں، ہم اس وقت تک ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ نہیں جلا سکتے، ہمیں اپنی جگہ ٹھہر نہیں رہے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں، اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ واپس ہو جاؤں۔ بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر جو بندھا ہوا بیٹھا تھا چڑھ گیا اور اسے پاؤں مارا، وہ 3 پاؤں ہی کھڑا ہو گیا، پھر اس کا پاؤں کھلا۔ اس وقت ایسا موقع تھا کہ میں ایک تیر میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں اپنے لشکر میں پہنچتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر میں لیٹے ہوئے، جو آپ کی کسی بیوی صاحبہ کی تھی، نماز میں مشغول ہے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھے بھی اڑا دی، پھر رکوع سجود کیا اور میں وہی چادر اوڑھے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس ہونے کی خبر جب قبیلہ عطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں چلا تو باوجود اکڑ کے سردی کی قسم اللہ کی مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں لشکر کفار میں پہنچا اس وقت ابو سفیان آگ سکلائے ہوئے تانپ رہے تھے۔ میں نے اسے دیکھ کر پہچان کر اپنا کمان چڑھا لیا اور بالکل
میرے سامنے ہی تھا، ناممکن تھا کہ میرا نشانہ خالی جائے، لیکن مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ چونکنے ہو کر جائیں، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تو بڑے زور سے سردی لگنے لگی اور میں کپ کپانے لگا، تو حضور نے اپنی چادر مجھ کو اڑا دیا اور مجھ پر اوڑھ دی، اور مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ پھر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والے، بیدار ہو جا۔ روایت میں ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کہ کاش کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حضرت حذیفہ نے کہا، کاش تم جیسا ایمان ہمیں بھی نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا پختہ ارادہ رکھتے ہوں۔